محترم ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ منسٹر آف ہیلتھ پنجاب، ڈاکٹر نوشین، مسٹر ضیاء حیدر رضوی، پہلے میں نے ڈاکٹر لکھا تھا پھر میں نے کاٹا، حسین جعفری صاحب، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک اہم چیز جس سے تقریباً ہر شخص کا کوئی نہ کوئی واسطہ زندگی میں ضرور پڑتا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ دوبارہ آپ نے ایک پبلک فورم پر الزائمر اینڈ ڈیمنشیا کے اوپر بات کر کے لوگوں کو پھر فوکس کیا۔ ہر شخص کی زندگی کے اندر ظاہر ہے ماں باپ بوڑھے ہوئے، کچھ لوگ جلدی یتیم ہو گئے، انہوں نے وہ کیفیات نہیں دیکھی ہوں گی، مگر جس گھر کے اندر بھی ماں باپ جیسے بوڑھے ہوئے تو ایک ڈیمنشیا کی کیفیت ضرور آنے لگتی ہے، اور تکلیف دہ کیفیت ہے جو ذکر ہوا یہاں پر، اور ہر شخص کہانی سنا سکتا ہے کہ کتنا طاقتور آدمی یا طاقتور عورت زندگی میں، اور جب اس کی بے بسی دیکھتے ہیں تو اس کا افسوس ہوتا ہے، اور میں بھی آنسو بہاتا رہا ہوں اس چیز میں اپنے ذاتی زندگی میں بھی۔ مگر موت تو آئے گی نا۔ اب انسان کی ذاتی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری موت ایسے آئے کہ میں نہ کسی کا ڈپینڈنٹ بنوں، نہ فزیکلی اور مینٹلی اتنے خراب حالات ہوں، اور یہ ہر شخص دعا بھی کرتا ہے کہ طول نہیں پکڑے، لوگوں کو خدمت نہ کرنی پڑے میری، اور اللہ کی مرضی ہے کہ کس حال میں کس انداز سے کب لے۔ اور ہم ایک قرآن کی دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں کہ جیسے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ محبت کے ساتھ رویہ رکھا ویسے ہی آپ بھی ان کے ساتھ رکھیں۔ اب یہ جو الزائمر اور ڈیمنشیا ہے تو خود بھی آدمی محتاط رہتا ہے، یعنی میں سوچتا ہوں کہ مجھے بھی ڈیمنشیا نہ ہو مثال کے طور پر، اور ایک لاس آف میموری کی کیفیت ہے جو شروع سے میری اچھی نہیں تھی۔ جب میں نے اپنا ماسٹرز کی تھیسس ڈیفینڈ کی یو ایس میں 3-4 گھنٹے مجھے لگے، تو میں نے ان سے پہلے ہی یہ کہا کہ جتنا میں نے پڑھا ہے اس کا ایسنس مجھے یاد ہوگا، مگر اگر آپ آتھرز کے نام پوچھیں گے تو مجھے یاد نہیں ہوں گے۔ یہ میں نے پہلے ہی 4 گھنٹے کی ڈیفینس میں پہلے ہی میں نے یہ کہا کہ آتھرز کے نام مجھے یاد نہیں ہوں گے، اور وہ ہمیشہ میرے ذہن میں شکلیں مجھے یاد نہیں ہوتی ہیں، اوروں کو بھی یاد نہیں ہوتی ہوں گی، اور جیسے میری عمر بڑھتی چلی جائے گی مجھے اور یاد نہیں رہے گا۔ تو میں نے اس کے اوپر پڑھا بہت، اور یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، اس کے آتھر کا نام میں بھول گیا تھا یہاں بیٹھے بیٹھے، ٹائٹل مجھے یاد تھا، وہ ہے سکسیسفل ایجنگ، اور آج کل میری ڈیسک پر ہے، میرے ساتھ ہر میز کے قریب کوئی نہ کوئی کتابیں ہیں جو سب کچھ ادھوری پڑھی ہوئی ہیں، جو پڑھتا جاتا ہوں اپنی ڈیسک سے ہٹا کر لائبریری میں رکھ دیتا ہوں، مکمل جو ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو 10 دن کے اندر بھی مکمل ہو جاتی ہے، 5 دن کے اندر بھی ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی 6-8 مہینے پڑھی رہتی ہے، کیونکہ اس کی ایسنس آپ شروع کے چند اوراق کے اندر آپ جان چکے ہیں اور آپ کا انٹرسٹ کم ہو گیا۔ تو یہ سکسیسفل ایجنگ ہے بائی ڈینیل جے لیویٹن۔ تو اس کے اندر میں خود بھی اپنے متعلق سوچتا تھا اور ان بزرگوں کو ایڈمائر کرتا تھا، بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں جن کی انٹلیکچوئل کیپیسٹیز اور ڈیمنشیا سے وہ 90 کی دہائی کے اندر بھی ان چیزوں سے دور رہے ہیں۔ اچھا سارا کچھ جینیٹکس تو ہوگا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی واز آلویز پرٹرڈ بائی دا فیکٹ کہ کوئی ایسے مارکرز جو پتہ چل جائیں جس کے اوپر میں کچھ کر لوں تاکہ میں چیزیں نہیں بھولوں، تو بھولتا تو ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بھولنے لگا ہوں، میں کوئی ایسا سگنیفیکنٹ اثر نہیں ہوا ابھی تک، اللہ کا احسان ہے۔ تو ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ، میں الزائمر پہ بھی آؤں گا، بڑی انٹرسٹنگ کہ میں نے جب غور سے دیکھا اور پڑھا کہ کون لوگ ہیں جو اس سے کچھ دوری رکھتے ہیں، تو اس کے اندر آج کل اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مینٹل ایکسرسائزز آلویز ہیلپ، اور مینٹل ایکسرسائزز کا مطلب یہ کہ پزل سالونگ مثال کے طور پر۔ تو میں ایک کمپیوٹر گیم کا ایڈکٹ ہو گیا تھا،
اور میں نے کہا کہ یار عجیب بات ہے، تم صدر پاکستان بنے ہو، لوگوں نے ذمہ داری دی ہے، اور تم بیٹھ کر کمپیوٹر گیم کھیلتا ہوں. جب میں نے جب میں نے کتاب پڑھی تو اس میں پتہ چلا کہ یو مسٹ بی ڈوئنگ ورکنگ اینڈ سالونگ پزلس. تو میں آزاد ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ یہ تو میری ایکسرسائز ہے. بٹ دیٹ از امپورٹنٹ. یعنی اٹ از کنسیڈرڈ کہ جیسے بدن کی ایکسرسائز کرتا ہے، بدن کی ایکسرسائز کا اور دماغ کی ایکسرسائز کا بڑا تعلق ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں بعض لوگ کہ 3000 یا 3500 BTUs یا کیلریز آدمی برن کرتا ہے، تو اس میں نصف جو غذا کھاتا ہے تو نصف اس کا بدن کنزیوم کرتا ہے اور نصف اس کا دماغ کنزیوم کرتا ہے. ہاف آف دی انرجی جو آپ کھاتے ہیں وہ دماغ کنزیوم کرتا ہے. تو دماغ تو بہت ہائی انرجی یوزنگ آرگن ہے، بہت ہائی انرجی یوزنگ آرگن ہے. یعنی اور اس کو فٹ رکھنے کے لیے بدن کی ایکسرسائز بھی ضروری ہیں. اور آپ نے سنا نہیں ہوگا تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک چیس پلیئر 2-3 گھنٹے کے اندر اتنی انرجی یوز کرتا ہے جتنا ایک فٹ بال پلیئر 2-3 گھنٹے میں یوز کرتا ہے. اینڈ دیز ایکسرسائزز اف یو کیپ یور مائنڈ، اپنے دماغ کو آپ پڑھ کر اور اس کی جو بھی ایکسرسائزز ہیں پزل سالو کر تو یہ جو لنکیجز ہیں دماغ کے جو آلزائمر اور ڈیمنشیا میں کمزور ہونے لگتے ہیں، ان لنکیجز کو ری اسٹیبلش کرنے کا امکان ہے. کوئی کنفرمڈ سائنس نہیں ہے، مگر سائنس اس طرف اشارہ ضرور کرتی ہے کہ اپنے آپ کے دماغ کی صحت کے لیے دماغ کا استعمال ضروری ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے بدن کو صحت یاب رکھنے کے لیے بدن کا استعمال ضروری ہے، اسی طرح سے دماغ کو صحت یاب رکھنے کے لیے دماغ کا استعمال بھی ضروری ہے. اب ذکر ہوا آپ کا پلان، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس درد کے ساتھ آپ نے حسین صاحب جس طرح سے آپ نے شروع کیا، یہ ایک انسان کی کیفیت ہے. جو گھر کے اندر آدمی چیز دیکھتا ہے اور اس کو غم لگتا ہے وہی اس کو لے کر پھر چلتا بھی ہے. عمران خان صاحب نے اپنی والدہ کی بیماری کے اعتبار سے اتنا بڑا پروجیکٹ شوکت خانم اسٹیبلش کیا، اور اس کے نتیجے میں باقی ساری چیزیں بعد میں لنک ہوتی گئی. کیونکہ جب شوکت خانم شروع کیا تھا تو سیاست سے کوئی وابستگی نہیں تھی. جب باہر نکل کر چیزیں دیکھیں تو سیاست سے وابستگی بھی ہوئی. مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کی ایک بیٹی ڈفرینٹلی ایبلڈ تھیں، تو ضیاء الحق صاحب کو بھی اس کے اندر کافی کام کیا. تو آدمی گھر کے اندر جو کیفیت دیکھتا ہے تو پھر سوچتا یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر میں کام کروں. اور یہ ایک انسان کی اچھی فطرت ہے کہ وہ خود دیکھ کر بھی ہر چیز کے اندر موٹیویٹ ہوتا ہے. تو جیریاٹرکس کا جو شعبہ ہے یہ بڑا اہم ہے. آپ نے ذکر کیا کہ جیریاٹرکس کے لیے کوئی بیڈ ہاسپٹل میں نہیں ہے. اصل میں اکثریت 80% بیڈ جیریاٹرک بیڈز ہیں، اس معنی کر کے کہ بڑھاپے کی بیماریوں کا ہی علاج ہوتا ہے. مگر اسپیسیفکلی جیریاٹرک اٹینشن دینے کے لیے یقیناً الگ ڈپارٹمنٹس الگ نہیں ہے. جیریاٹرک ایک فیلڈ ہے جو پاکستان کے اندر اتنی بڑھی نہیں ہے جتنا ہو سکتی ہے. تو ایک تو آلزائمرز اور ڈیمنشیا کے حوالے سے جو ہم سمجھتے تھے کہ بلیک ٹائپ کا پلیک جو ہے وہ برین کے اندر ہوتا ہے. میرے ایک پڑوسی تھے، اب مجھے پتہ ہی نہیں تھا الزائمرز کا، جو بچپن کے اندر ظاہر ہے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ایمیلوئڈ پلیکس ہوتے ہیں برین کے اندر. تو وہ جب ہم مسجد ہمارے والد صاحب فجر کے وقت اٹھا دیتے تھے کہ مسجد جانا ہے، تو جب ہم مسجد جاتے تھے تو وہ ایک بزرگ ہمارے پڑوسی تھے، ان کے یہاں گردن پر ایک رومال سا رہتا تھا، اور ہی واز سفرنگ فرام آلزائمر لوکنگ ریٹروسپیکٹیولی آلزائمرز. اور وہ آہستہ آہستہ چلتے تھے اور ان کا تھوک بھی کنٹرول نہیں ہوتا تھا، بیچارے وائپ کرتے رہتے تھے، بات کرنے میں بھی ان کو قباحت ہوتی تھی. تو وہ ایسی کوئی ایک تو میڈیکل ایجوکیشن کے اندر جیریاٹرکس کے حوالے سے تعلیم ضرور شامل ہے. سارے ڈاکٹرز آلزائمرز اور ڈیمنشیا کو پہچان سکتے ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوا حسین صاحب جب آپ نے ذکر کیا کہ ڈاکٹرز ڈائگنوز نہیں کر سکے. اچھا، اٹ از سرپرائزنگ کہ دس ڈینٹسٹ نیو اباؤٹ آلزائمرز آلموسٹ آلویز، اور ڈاکٹرز کو نہیں پتہ ہو. تو یہاں کوئی کسر رہ گئی کہیں پر، کیونکہ ڈاکٹرز کو پہچاننا چاہیے ڈیمنشیا اینڈ آلزائمرز. دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ اس کے لیے معاشرے کے اندر اور آپ کے پلان کے اندر جو میں نے دیکھا کہ ایک تو ڈیمنشیا آؤٹ ریچ کی بات کی
یہ بے انتہا ضروری ہے۔ میرا تو پیشن یہ ہے کہ لوگوں کو انفارمیشن دی جائے ان چیزوں کی جو خود ہینڈل کر سکتے ہیں۔ اب گھروں کے اندر اگر لوگوں کو پتہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پر سٹریس ہوتا ہے، مرد عورت کا سٹریس ریکگنائز نہیں کر پاتا، منتھلی سٹریس ڈائگنوز نہیں، پتہ نہیں چلتا، اس کو کہتا ہے کہ ایک دن یہ اچھی بات کرتی ہے، دوسرے دن یہ اس کا دماغ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انفارمیشن گیپ ہے جو نیچرل ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، اس انفارمیشن گیپ کے اندر آپ کا جو پہلا پوائنٹ ہے ڈیمینشیا آؤٹ ریچ، اور دوسرا پوائنٹ کہ ڈیمینشیا اویئرنیس، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ کہ اردو زبان کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ آدمی سٹھیا گیا ہے، اب میں تو 70 کے اوپر ہو گیا ہوں، تو میں تو اس سے بھی آگے نکل گیا نا۔ 60 کے اوپر کہا جاتا ہے سٹھیا گیا ہے کہ اس کی سمجھ میں چیزیں نہیں آ رہی، یہ فیصلہ صحیح نہیں کر رہا۔ تو صرف اس حد تک کی نالج تو ناکافی ہے کہ سٹھیا گیا ہے، تو لہذا جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ ہوگا، ہے نا۔ تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اس کو کیسے، تو وہ اویئرنیس ضروری ہے۔ اچھا، میں نہیں سمجھ سکا ایک پوائنٹ آپ نے لکھا ہے ڈیمینشیا رسک ریڈکشن۔ تو رسک ریڈکشن ایکسیپٹ فار واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آدمی اپنے دماغ کی ایکسرسائز کرے، اور رسک ریڈکشن اور کس طرح سے ہوگا۔ اچھا، سپورٹ آف کیئر گیور، یہ ضرور اہمیت ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے معاشرہ ڈیولپ ہو، دیکھیں بیسکس بیماری کی سپورٹ پر ابھی ہم قاصر ہیں، مگر گول ضرور ہونا چاہیے۔ بیسک بیماری پر کیسے قاصر ہیں؟ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کی سپورٹ ہم دے نہیں پا رہے کسی نہ کسی انداز سے، بٹ ضرور ان یور پرائرٹیز، ان یور گول، ان یور پلان، دس ہیز اے ویری امپورٹنٹ افیکٹ۔ یہ کیفیت کے ڈیمینشیا اور الزائمرز وقت کے ساتھ ساتھ اور ایجنگ پاپولیشنز کے ساتھ ساتھ بڑھے گا، تو وہ سوسائٹیز جہاں ایجنگ ہوئی ہے، فار ایگزامپل بلک آف دا پاپولیشن اور سگنیفیکنٹ پورشن پاپولیشن کا ایجنگ کی ہے، جہاں فار ایگزامپل جاپان ہے اور بہت ساری جگہیں ہیں، وہاں کے پیٹرنز کو ہم اسٹڈی کریں۔ بنیاد جہاں پر آتی ہے وہ ایک فیملی پر آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے ایک صاحب تھے، ہی واز دی ناظر آف دا کورٹ ان سندھ، اور وہ بڑے بزرگ آدمی اور ان کی داڑھی بھی اور بہت اچھے مسلمان۔ تو اتفاق سے میں نے ان سے پوچھا آپ نے حج کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں پوچھا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا جی میری ماں جو ہے وہ 15 سال سے بیڈ ریڈن ہے، اور میرے علاوہ کون خدمت کرے گا اس کی؟ تو یہ جو فیملی ہے پاکستان میں، یہ ہے بڑی اسٹرانگ۔ اچھا، مگر اس کے اندر ٹینشن پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، ٹینشن کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اینڈ آئی گیو گڈ ایگزامپلس اینڈ آئی ریپیٹ دیٹ نیم آف دیٹ بک بیکاز دیٹ واز دا فرسٹ انڈیکیٹر جو 20ویں صدی کے اندر آیا کہ جو چینجنگ سرکمسٹانسز ہیں جس میں عورت فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے، تو اگر فیملی اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گی، اس کو سمجھے گی نہیں، تو فیملی بریک کرے گی۔ اور فیملی اٹ از میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی بائی برٹرنڈ رسل ریٹن ان دا 60s۔ تو وہ کیفیت دنیا میں سٹریس کا باعث بنی ہے فیملی میں۔ ہمارے فیملی ٹریڈیشنز ہیں بڑے اسٹرانگ، اس کے باوجود کہ ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ جوائنٹ فیملی کی کیفیت کم ہوتی جا رہی ہے اور کم ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اپنے بزرگوں کی کیئر کریں گے، جس طرح سے ہمارا مذہب، ہمارا کلچر سب کچھ کہتا ہے۔ اس کو مضبوط کرتے رہنا پڑے گا۔ دیکھو، انسانیت کی ترقی صرف علم اور نالج اور پروڈکشن اور انکمز پر نہیں ہے، ہمدردی پر ہے۔ انسانی تعلق کی بنیاد ہمدردی ہے۔ انسانی تعلق کی بنیاد میرا آپ کا لین دین نہیں ہے۔ جب میں ڈینٹسٹ تھا تو میرا تعلق کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ میں سروس پرووائڈ کرتا تھا اور انکم پیسے لیتا تھا۔ انسانی تعلق تو کی بنیاد ہی ہمدردی ہے۔ دیز آر جسٹ تھنگز جو کمرشلائز ہو کر اس تعلق کو پکا کرتی ہیں۔ تو لہٰذا میں نے اپنی پارلیمنٹری جو اسپیچ کی تھی اس کے اندر آخر کے اندر جو میں نے آخری پوائنٹ کہا تھا وہ یہ تھا، جہاں 3 پوائنٹس جو ملک نے سیکھنے ہیں، اس کے اندر ایک تھا کہ فیک نیوز کو سمجھنا شروع کرو، دوسرے یہ تھا کہ غیبت سے گریز کرو، اور تیسرا یہ تھا کہ جو تربیت ہے ہماری اس پر فوکس کریں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جی پیسہ ڈالیں، کیئر گیورز بنائیں، سینٹرز بنا دیں، وہ اپنی جگہ پر درست ہے، مگر اگر اندر سے موٹیویٹ انسان کو آپ کر لیں تو یہی حال کرائم کا ہے۔ پولیس کو آپ مضبوط کرتے جائیے ایک طرف سے، مگر اگر اندر سے آپ معاشرے کو ہی
موٹیویٹ کریں کہ کسی انداز سے وہ جرائم کو اور برائیوں سے اور چیزوں سے دور رہے، تو سب سے اسٹرانگ پلر بنتا ہے اندر سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے دن ورلڈ الزائمرز ڈے کے اوپر ایک فوکس کیا کہ لوگ دوبارہ نہیں بلکہ ان چیزوں پر توجہ دیں، تاکہ ہم اپنے بزرگوں کی تکالیف کو ہینڈل کر سکیں، اور پھر صرف ان کی تکلیف نہیں ہے، ان بچوں کی اور ان اولاد کی بھی تکلیف ہے جو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اٹس اے ڈوئل تھنگ، یہ اکیلا ایک نہیں کہ ان کو آپ ہینڈل کر رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں، اپنی تکلیف کو بھی مینیج کر رہے ہیں، تو یہ دو طرفہ کیفیت ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر یاسمین راشد، جعفری صاحب، فیصل سلطان صاحب اور آپ سب لوگ جو اس کے اندر انوالو ہیں۔ السلام علیکم۔